بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 692۔ حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 693۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695۔ امام ظاہری نے حمید بن عبد الرحمن سے نقل کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام ظاہری نے فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 696۔ ابو طیاح نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقع کے برابر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 697۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بتلایا کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے، اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی، پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 698۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ کے یہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا، پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمروں نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 699۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 700۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔